ہماری لاڈلی بیٹی شام کو آتے ہوئے راشن لیتے آنا، اور ہاں، منا کی اسکول میں فیس بھرنی ہے، اس کے لیے پیسے دیتے جاؤ۔ بی بی کی اس مانگ پر جیبیں الٹی کر کے دکھانے کے سوا بڑے کے پاس کوئی دوسرا اتر نہیں تھا۔ ماتھے پر چنتا کی شکنوں کے ساتھ سویرے تو بڑا بھائی اپنے کام پر نکل گیا، لیکن اس شام اس نے پورے پریوار کے سامنے اس آرتھک سنکٹ کو دور کرنے کے لیے ایک پرستاو رکھا۔ کیوں نہ ہم اس پلاٹ کو بیچ دیں جسے بابو جی نے لکشمی کو شادی میں دینے کے لیے خریدا تھا۔ بیٹی کو دی ہوئی چیز واپس نہیں مانگتے، پاپ لگتا ہے۔ لکشمی کا جنم ہوتے ہی گھر میں خوشیوں سے بھر گیا تھا، تبھی تمہارے باپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ پلاٹ لکشمی کا ہے، جو اسے اس کی شادی میں دے دیا جائے گا۔ ماں نے اپنا وروध جتاتے ہوئے کہا، کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جو پریم وواہ کر کے عزت کو خاک میں ملا گئی اور پتا جی کی انتم یاترا میں بھی نہ شامل ہوئی۔ بڑے نے ٹوٹ مارتے ہوئے کہا، میرا منہ مت کھلوا یہاں۔ کون نہیں جانتا کہ لکشمی کو اس دن گلی کے ناکے سے ہی لوٹا دیا گیا تھا اور اس سے اپنے پتا سے آخری بار ملنے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ ماں نے بیٹی کا پکش لیتے ہوئے کہا، ماں کے اس وار سے دونوں بیٹے چپ چاپ ہو گئے۔ نہ بڑا بیٹا کچھ بول پایا، نہ چھوٹے بیٹے کے منہ سے کوئی شبد پھوٹا۔ تھوڑی دیر کی شانتی کے بعد چھوٹا بھائی بولا، پلاٹ بیچ تو دیں گے، پر کیا لکشمی کاغذات پر دستخط کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا وہ ہمارا بھلا سوچ بھی سکتی ہے۔ آخر ہے تو عورت ذات، پروشوں کی پرستھتی کیسے سمجھ پائے گی؟ کافی واد وواد، سوچ وچار کے بعد سب اس بات پر سہمت ہوئے اور پڑوس کے محلے کی لکشمی کی دوست کو بول کر لکشمی کو گھر آنے کا نیوتا دے دیا گیا۔ اگلے دن صبح سے گلی کے ناکے پر کھیل رہے بڑے بھائی کے لڑکے کی بوا آ گئی کی آواز سن گھر والے چوکنے ہو گئے۔ دونوں بھائی من میں دویش اور نفرت کے ساتھ اس کو کیسے گھر میں آنے کے لیے کہیں، اس دوودھا میں تھے۔ وہ کہتے ہیں، نہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ اسی کہاوت کے حساب سے دونوں بھائی بہنیں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ دروازہ پر جب بیٹی اور داماد نے پورے 7 سال بعد قدم رکھا تو ماں کی آنکھیں بھر آئیں اور دونوں کو بڑے پیار سے گھر کے اندر لے کر آئیں۔ بیٹی اور داماد بھی ماں کا اتنا اسنیہ دیکھ کر بھاو وبھور ہو گئے۔ شام کو ساتھ میں بیٹھے بیٹی دونوں بیٹوں اور داماد کے آگے ہچکچاتے ہوئے ماں نے اس پلاٹ کا مدعا اٹھایا۔ لکشمی کو تھوڑا اندیشہ تھا کہ کوئی بڑی بات ہوگی۔ لکشمی اسی دن سے یہ سوچ رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو کھڑوس بھائی اسے باپ کا منہ بھی دکھانے کے خلاف تھے۔ وہ اچانک اتنے کیسے پگھل گئے؟ لیکن اب اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ لکشمی نے ترچھی نظر سے پتی کی طرف دیکھا تو وہ بول پڑا، دیکھیے ماں جی، شادی سے پہلے جو کچھ آپ کا تھا وہ آپ ہی کا رہے گا۔ نہ اس پر میرا یا نہ کوئی حق تھا، نہیں بھوشیہ میں ہم مانگیں گے۔ اسی لیے آپ نشچت ہو کر اس پلاٹ کے ساتھ جو کرنا ہے کیجیے۔ آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں سائن کر دیں گے۔ صبح سے اپنے جیجا سے نظریں چرا رہے دونوں بھائیوں نے اب اپنے جیجا کو اچھے سے دیکھا۔ صبح پلاٹ کے کاغذات پر بہن کے دستخط لے کر کام ختم کیا جائے، یہ طے ہوا۔ سب اس میٹنگ کو ختم کر اٹھ ہی رہے تھے کہ ٹی وی پر اناؤنسمنٹ ہوا کہ آنے والے کچھ دنوں تک دیش میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔
लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के लिए बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल ही बस भी रद्द हो गई और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उसकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उससे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी। वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उसकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियों और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वाले से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इसी तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और घर का गल्ला जो पहले खाली हो रखा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव पर घर में पड़ते ही घर में खुशियाँ भर रहा है। दोनों भाइयों के में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचने लगे थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया था, तो हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों ने मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उसकी माफी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन हम इस प्लॉट को स्वीकार हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखते हुए बोली, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।